مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال سے منع کیا ہے، کچھ کام ممنوع ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احل ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جسم کا کوئی بال نہ کاٹے گا، نہ تراشے گا، اور نہ اپنے جسم سے ناخن کاٹے گا اور تراشے گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر دیا، فلا یاخذن، ہرگز نہ وہ اپنے بالوں میں سے کچھ بالوں کو کاٹے یا تراشے، اور نہ ہی وہ اپنے ناخن کاٹے اور تراشے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اور اللہ کے نبی جس کام سے منع فرما دیں وہ کام کرنا مسلمان پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے حرام ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے ناخن کاٹے یا اپنے بال کاٹے۔ بال چاہے سر کے ہوں، چاہے مونچھوں کے ہوں، چاہے زیر بغل ہوں، چاہے زیر ناف ہوں، کسی قسم کا جسم سے کوئی بال نہ کاٹنا ہے، نہ تراشنا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت اور آپ نے منع فرما دیا ہے اس سے۔ اور یہ چونکہ قربانی جو گھر کا سربراہ کرتا ہے وہ ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور سارے گھر والوں کا ہی ارادہ ہوتا ہے قربانی کا۔ اگر گھر کے کسی فرد سے بھی پوچھا جائے بھئی آپ قربانی کرنا چاہتے ہو، تو اگر ان کا سربراہ کر رہا ہے تو وہ سب کہتے ہیں جی ہاں ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں قربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہے، پورے گھر کی طرف سے ہے۔ تو یہ پابندی پورے گھر والوں کو اس پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، خواتین بھی، بڑے بھی، حتیٰ کہ بچوں کے بھی بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ سب کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ جو گھر کے اندر موجود افراد ہیں، زیر کفالت ہیں اس شخص کے، وہ سارے کے سارے اس پابندی کے پابند ہیں، وہ کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ سب کو جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ان کے بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے وہ کر لیں، ان کو صفائی کر لیں، تاکہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد قربانی تک پھر ان کو اس کی ضرورت پیش نہ آ سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، فقیر ہے، مسکین ہے، قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے اس کے پاس، وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور عید نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات نہ مسلم شریف میں ہے، نہ ابو داود میں ہے، اور نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا اپنا خیال ہے۔ جو حدیث صحیح سنن ابو داود میں موجود ہے وہ اس طرح ہے، وہ ہے ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس دودھ والی بکری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے قربانی کرنے والے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، صرف ایک دودھ والی بکری ہے اور اس بکری کے ساتھ ہمارا گزارا ہے، اس دودھ والی بکری پر۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا، یہ سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے، کہ آپ عید نماز پڑھنے کے بعد اپنے ناخن تراش لو، اپنے سر کے بال کاٹ لو، اپنے زیر بغل بال کھینچ دو، اپنی مونچھوں کے بال تراش لو، زیر ناف بال صاف کر لو، فَإِنَّمَا تِلْكَ أُضْحِيَةٌ، یہ تیری پوری قربانی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بال یا ناخن نہ کاٹے تو پھر اس کو یہ ثواب ملے گا، پھر اس کی پوری قربانی ہوگی۔ وہ کاٹ بھی لے ذوالحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد، اس کے لیے حرام نہیں ہے، کاٹ سکتا ہے۔ اور ایک دن بھی اگر اس نے عید الاضحیٰ سے پہلے ایک دن بھی حجامت بنوائی ہے تو وہ عید پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر حجامت بنوا لے، تو اس کو یہ پوری قربانی کا اجر انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین نے دے دینا ہے۔ یہ بالوں اور ناخنوں کی پابندی
یہ صرف قربانی کرنے والے افراد کے لیے ہے. جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے ان 10 دنوں میں اس پر یہ پابندی نہیں ہے. اور اسی طرح ہدی والوں پر بھی جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بھی کاٹ سکتے ہیں. تو یہ صرف اضحیہ والوں کے لیے ہے یہ پابندی. جس کی اضحیہ نہیں ہے یا جو ہدی والا ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہے, وہ ان دنوں میں بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. اگر وہ شخص جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے, بے شک اس نے پہلے 10 دنوں میں بھی حجامت کروائی ہو, عید پڑھنے کے بعد بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا پورا ثواب مل جائے گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.